لوگوں میں سے کچھ خاص بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں اللہ کے نبی؟ بندے تو سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن ان میں سے بھی یہ خاص بندے اللہ کے کون ہیں؟ آپ نے کہا ہم اہل القرآن، یہ اہل القرآن ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن کے شب و روز قرآن کی تلاوت سے معمور، جن کے لیل و نہار قرآن کی تلاوت سے معمور۔ کہا ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کوئی اور اعزاز نہ ہوتا، کوئی اور شرف نہ ہوتا، یہ ایک اعزاز ان کے لیے کافی ہے، یہ ایک شرف ان کے لیے کافی ہے کہ قرآن سے تعلق رکھنے والے بندوں کو اہل اللہ کہا گیا کہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ ملائکہ سے ان کی قربت ہوتی ہے، جو قرآن سے قریب ہوتے ہیں، جن کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے قریب ہوتے ہیں، فرشتے ان سے قریب ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، الماہر بالقرآن، جو مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، اصول تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، اچھے لہجے میں قرآن پڑھتا ہو، اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہو، یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان سفارت کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ جب پیارے نبی نے رات میں قرآن پڑھنے والے، تہجد میں قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابی سے کہا تھا، جب ان کی تلاوت پہ آسمان سے نور کا سائبان اترا ہوا تھا، کہا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ نور کا سائبان جو رات تم نے دیکھا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ کتنے شرف کی بات ہے! قرآن، صاحب قرآن اللہ کا مخصوص بندہ ہے، اور صاحب قرآن کو فرشتوں کی قربت، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں رفعتیں ہی رفعتیں، دنیا اور آخرت میں عزتیں ہی عزتیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعتیں عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو سر بلند کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے۔ جو اسے پڑھتے ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اس سے خاص تعلق رکھتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو قرآن کے ذریعے سے رفعتیں عطا کرتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے یہ قرآن رفعتیں عطا کرتا ہے؟ پورا گاؤں ہے، پوری بستی ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن اگر بستی کی مسجد میں مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرنے، نماز پڑھانے کی بات آئے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے، سب سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے؟ جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہوگا وہ اس مصلی پر کھڑے ہونے کا حقدار ہوگا، بھلے سے وہ ایک نابالغ بچہ ہی کیوں نہ صحیح، ایک نابالغ بچہ ہی کیوں نہ صحیح۔ عہد نبوت میں جب ایک کم سن صحابی اپنی بستی میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا، ان سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا، پیارے نبی کے جیتے جی پیارے نبی کے زمانے میں اپنے قبیلے کی مسجد کے امام بنا دیے گئے اور 5 وقت کی نمازیں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہے رفعت اور یہ ہے سربلندی، یہ ہے رفعت، یہ ہے عزت، یہ ہے سربلندی جو قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عطا کرتا ہے۔